وہ واقعہ اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھڑا تھا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، ان کے بال سے پانی نکل گیا، یعنی اس نے غسل کیا تازہ اچھا اس وقت میں، ٹھیک ہے، اور پھر صحابوں کو اس نے بتایا کہ اس وقت سے پہلا ان کے ساتھ یعنی ان کا ایک بیوی غار کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو کچھ صحابوں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیوی ہے، یہ میرا بیوی ہے، یعنی کسی کا شک نہ ہو کہ مثلا یہ اور کوئی زن ہے، صحیح. اور اس لیے اس نے یہ بات کہا کہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کے خون میں اندر چلتے، شاید کسی کے لیے یہ وسوسہ کرتے کہ مثلا یہ دوسرا کوئی زن تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وضاحت کیا کہ وہ میرا بیوی تھا. لیکن وہ حدیث تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے نا. حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں جناب ابو ہریرہ کہ ان کو یاد نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا، اس لیے وہ دوبارہ واپس گئے غسل کر کے دوبارہ. یاد نہیں تھا یا رسول اللہ کو یاد نہیں تھا، جو ابو ہریرہ کی اس سے لکھا جائے. بات یہ ہے اصلاً یعنی شرع میں ہمارا اسلام میں یہ ہے اگر ایک انسان اگر مثلا بغیر وضو یا بغیر مثلا جنابت کی حالت میں وہ کھڑا ہو گیا نماز میں، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ مثلا میں جنابت کی حالت میں ہوں، تو وہ نکل سکتے ہیں. ان پر نکلنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول نبوت سارا سلسلہ کر کے وہ بھول سکتے ہیں، وہ بھول سکتے ہیں. وسلم سے یعنی بہت چیز اسی طرح ہو گیا، یہ دنیا کے کام ہے، اس سے بول گیا. ایک حدیث میں ہے بخاری میں، انی انسا کما تنسون، ہم سے کبھی کبھی ایک چیز بھول جاتا ہے. نبی پاک یعنی نے رسول کہا اللہ علیہ وسلم نے جب مثلا ایک وقت میں 4 رکعت نماز عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا ہے، تو پھر اس نے سلام کیا ہے، بخاری میں حدیث ہے. ایک صحابی نے ان سے پوچھا ہے کہ رسول اللہ نماز کم ہو گیا یا مثلا آپ نے بول گیا؟ اس نے کہا کہ نہ نماز کم ہو گیا نہ میں نے بول گیا. تشریح کی ضرورت ہے ان حدیثوں کی، پتہ ہے ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں سے یہ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم عام زندگی میں، میرے حال میں ہم جتنے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی بندے نے کبھی یہ نہیں بھولا ہوگا کہ میں جنابت کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. ہم سب کو ہم نہیں بھول سکتے کہ ہم جنابت کی حالت میں، تو رسول کیسے میں نے تم کو عام بات کیا ہے. اصلاً یہ اس حدیث کا بخاری میں یہ صورت نہیں ہے، میں نے جو تم کو بتائی یہ صحیح نہیں ہے. لیکن دوسرا ہمارا اسلام میں یہ ہے اگر ایک انسان جنابت کی حالت میں کھڑا ہو گیا تو پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ میں جنابت میں ہے، ٹھیک ہے، شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، بول گیا، تو وہ ان پر نکلنا لازمی ہے نماز. اب میں یہی باتیں کروں گا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے ایک مثال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعت پڑھائے عصر کے وقت میں، تو صحابوں نے ایک صحابی ہے کہ ان کا نام ہے ذوالیدین، بخاری میں یہ حدیث ہے. ذوالیدین یعنی بڑا ہاتھ والا، اس کا ہاتھ بہت لمبا تھا. اس نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ نماز کم ہو گیا یا آپ بھول گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ میں بھول گیا نہ نماز کم ہو گیا. تو پھر دوسرا صحابوں سے پوچھا ہے کہ آیا حقا ما یقول ذوالیدین، آیا ذوالیدین جو وہ یہ بات کرتے یہ بات صحیح ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھائی؟ صحابوں نے سارے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے اس کا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گیا، 2 رکعت اس نے پورا کیا. یہ نسیان ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرا حدیث میں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارا طرح بشر ہو، کبھی کبھی ہم سے بھول جاتے ایک چیز، لیکن یہ بات سنو اے لوگوں، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایک مسئلہ آ گیا اور اس نے اپنا باتوں کے ساتھ ان پر زیادتی کیا تو اللہ ان کو ساتھ حساب کرتے. مطلب ان کا یہ تھا کہ میرا اور یہ بھائی کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ مثلا کچھ بیان کا مہارت ہے، تو وہ جب قاضی کے پاس آتے تو وہ بات الٹا کرتے، مثلا میں صحیح بات نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ گیا، صحیح حق بھی میرا ہے، لیکن اس نے بات الٹا کیا اور ان کے ساتھ کوئی مہارت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی 2 بندہ مثلا ایک بندہ کر سکتا ہے کہ اپنا بات میں کمی زیادتی یا ان کو ساتھ مثلا بیان کا مہارت ہے، دوسرا پر غالب ہوگا، لیکن میں بھول جاتا ہوں، ہم کو پتہ نہیں لگتے کیونکہ میرا ساتھ علم غیب نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے ساتھ حساب کرتا ہے. ایک اور واقعہ، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو کہا کہ یہ کھجور کا یہ درخت جو ہے نا، ان میں ان عرب لوگوں کا یہ عادت تھا کہ مثلا یہ مرد درخت کا یہ مادہ جو ہے نا یہ دوسرا زن درخت میں ڈالتے ہیں ان کے لیے، مثلا ان سے کھجور وغیرہ درخت نکلتے. نکلتے. رسول اللہ علیہ وسلم جب آ گیا تو صحابوں کو دیکھا کیا ہے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ کام نہیں کرو، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر صحابوں نے کہا کہ شاید ان پر وحی نازل ہوا، صحابوں نے چھوڑ دیا. اس سال بالکل کھجور نہیں ہوا. اچھا اس سال کھجور ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم وانا اعلم بامور دینکم، آپ لوگ یہ دنیا کی امور پر آپ ہم سے صحیح جانتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا میں نہیں تھا. صحیح. یعنی اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ دنیا کا کام یہ صحیح جانتے، لیکن میں دن کا کام جو ہے نا یہ میں جانتا ہوں.
تو سمجھ گئے یہ کچھ مسائل ہے جملہ کہ قطع رسول کلام صلی اللہ کی علیہ وسلم سے معذرت نشان ایک ہو سوال جاتے پوچھ ہیں۔ سکتا جی ہوں آپ سے ہاں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال پوچھے کہ آپ کا رسول بھول بھی جاتا ہے، آپ کے رسول کو عام انسان ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا، اسی پاک رسول نے آپ کو یہ کلام پاک دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بندہ اللہ سے نہیں ملا، کوئی بندہ جبریل علیہ السلام سے نہیں ملا، کسی بندے نے وہی آتی نازل ہوتی نہیں دیکھی، نہ آپ نے، نہ میرے، نہ میرے باپ نے، نہ آپ کے باپ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ رسول پاک بھول سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تو پھر کلام پاک کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ادھر گیا، ابھی آپ نے پورا بات نہیں سنا، میں نے پہلے نہیں، بتایا، آپ نے یہ کہا کہ ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک منٹ، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ ایک منٹ بھائی جانا اہل نہیں، سنت کا ابھی نہیں ہے، جانا نہیں یہ ہے، اہل سنت کا ابھی عقیدہ جانا نہیں ہے۔ آپ اپنے اسی عقیدے کی طرح، بات آپ کریں، اسی طرح کون بات سے کریں۔ اہل سنت ہیں؟ میں تم کو ابھی کتابی ہے، ابھی ایک ہمارا اور تمہارا ساتھ درمیان فیصلہ کتابی کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سارے انبیاء تبلیغ میں معصوم ہے۔ تبلیغ کو جانتے ہیں؟ تبلیغ کا کیا مطلب پتہ ہے، جانتے جب لوگوں کا دین کا بات ان کو بلاغ، اس میں رسول اللہ معصوم ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا بات، کبائر الذنوب سے، بڑا گناہوں سے رسول اللہ معصوم ہے، کفر شرک سے رسول اللہ معصوم ہے، دنیاوی کاموں میں رسول اللہ معصوم نہیں ہے۔ میں نے ابھی یہ مثال دیا، اور لیکن بھائی جان یہ کافی ہے میرے لیے، یہ آپ جو بھائی صفات آپ کے ذکر کرتے عقیدے ہیں، کا مجھے پتہ میرا چل حاجی گیا، صاحب، کافی حاجی ہے، صاحب، یہ صفات اصلاً بھائی جان یہ بڑی اللہ- مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کا صفات آپ بھائی ذکر جان کرتے ہیں۔ بڑی اور مہربانی، رسول اللہ تعالیٰ نے بہت کہا، بلند ہے، اور آپ رسول اللہ تعالیٰ کو نے بہت کہا چھوٹا سوچتے کہ ہیں۔ میرا حق جبلا بس غلو کریں نہیں کرو بھائی جان، جو نصاراؤں نے رسول عیسیٰ علیہ یار السلام کے ساتھ بس غلو کریں نا۔ کیا۔ ہاں۔ اور دوسرا اللہ بات یہ معافی ہے دے، میرا دوبارہ سے آج کا جو وہ احرام کا امام ہے اس کو بندہ مل نہیں سکتا، سلام نہیں لے سکتا۔ نصاراؤں نے رسول عیسیٰ کے ساتھ اس طرح غلو کیا، پھر آخر میں رب اس نے بنایا۔ یہ اس طرح کام نہیں کرو آپ لوگ۔ رب کو رسول نے پہچانوایا بھائی جان۔ بھائی اس نے کہا بہت کہ شکریہ۔ بشر ہے تو اللہ تو نہیں ہے، اور یہ شکل تمہاری یہ ذرا صحیح کرو، پھر ٹھیک ہے بات اللہ تعالیٰ پناہ دے گا، اللہ تعالیٰ پناہ اچھا بھائی، یہ شکل نام ذرا کیا صحیح ہے؟ کرو، نام مہربانی۔ نام تو بتا دیں، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ، تھینک یو بھائی۔